سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک میں وہ کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، آنکھو سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ ایمانداری نے دسو پکھے چل دے پے نے، اللہ دے گھر چ بیٹھے ہیں، کڈا سونا ماحول ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کربلا والیاں گرمی بھی برداشت کیتی، پیاس بھی برداشت کیتی، بھوک بھی برداشت کیتی، پر اپنے نانا دے دین دے نال بے وفائی نہیں کی۔ اسی انہوں نے سلام عقیدت پیش کرنا ہے، واہ واہ تے بلند، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے تھے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں بابے سمجھ آندی پئی ہے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، 18 سال دا پتر جوان، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے اسی تے انہاں دے نام دیا نیازہ دندے پہ تے وہ تے اپنی اجانا دے گے، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ، بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ،
دو چار آنسو جس نے دو چار آنسو جس نے رو کر بہا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے میرے امام اپنے بائی دا لاشا اپنے بائی دے بازو کٹے اٹھائے نے اپنے جوان پتر دا لاشا اٹھایا ہے اپنے ننی علی اصغر دا لاشا اٹھایا ہے اپنے بھتیجے شہزادے قاسم دا لاشا اٹھایا ہے پر سی تک نہیں کیتی ہاں تک نہیں کیتی بلکہ رب دی رضا تے راضی رہ کے کی گل کیتی بولے حسین مولا بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں اللہ جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانو کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سرورام حامی بے قسام غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں عزیز ساتھیوں رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آج یوم عاشور بھی ہے اور یہ بابرکت دن امام علی مقام سید الشہداء جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں آپ کے رفقا بھتیجے بانجے اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں تو ہماری گفتگو پچھلے جمعے یہاں تک پہنچی تھی تو آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ جب یہ قافلہ مدینہ شریف سے چلا مکہ شریف کی طرف مدینہ چھوڑنے کا کسی کا دل نہیں کرتا مدینہ شہر ہی ایسا ہے اور مدینہ شہر وہ شہر جہاں میرے امام علی مقام کا بچپن گزرا وہ در و دیوار جب نانا جان کے ساتھ وہ محبت برے لمحات گزرتے تھے نانا جان کی زلفوں کے ساتھ پیار کرنا کبھی نانا جان کے کندھوں پہ سوار ہونا حضور کے ساتھ محبت پیار بری کبھی حضور کے سینے اطہر پر بیٹھنا کبھی حضور کی زبان اطہر کو چوسنا بلکہ حضور یہاں تک فرماتے فاطمہ
میرے حسن و حسین رون نہ دیا کر، ترتیب نہ چلنا چاہیے، یا حسن وہ بھی بڑی شان والے نے، یا حسین بھی بڑی شان والے نے۔ الحمدللہ سب نو ساڈا سلام ہے، کلمے دے وارثاں نو ساڈا سلام ہے، انہاں ہستیاں نو سب نو ساڈا سلام ہے۔ امام حسن پاک رو پے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ حسن نو رون نہ دیا کر، حسین نو رون نہ دیا کر، جدوں روندے نے نا میرے دل نو تکلیف ہوندی۔ بلکہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے وچ نماز پڑھا رہے نے، باہروں کسی بچے دے رون دی آواز آئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کیتی، فوراً جلدی جلدی بعد تشریف لے گئے، غلام عرض کیتی سونیا خیر سی؟ فرمایا مینوں انج لگا جویں میرا حسین رو رہا ہے، فرمایا مینوں انج لگا جویں میرا پتر حسین رو رہا ہے، یعنی حضور نے دسنا سی لوکو مینوں حسین دے نال کنا پیار، مینوں اپنے شہزادیاں دے نال نواسیاں دے نال کنا پیار ہے، تے لوکو اس امام حسین نو وہی شہر چھڈنا پیا، کس دی خاطر؟ نانا جان دے دین دی خاطر۔ ایکو شرط سی، نانے دا دین رہ جائے، اے دی آن رہ جائے، اے دی شان رہ جائے، میری چوک پاواں لٹی جاندی ہے لٹی جاوے، پر نانے دا دین اسلام زندہ رہے، بس نانے دا دین رہ جائے، ساڈی اپنے آپ دی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ امام علی مقام اور آپ دی ہمشیرہ دا نام حضرت بی بی زینب ہے، قربان جائیے، کڈی دلیر بہن ہے جڑی مدینے تو ویر دے نال چلی ہے، مکے تک پہنچی ہے، مکے تو چل کے کربلا تک چلی ہے، کربلا تک اس بہن نے اپنے ویر نو تنہائی محسوس نہیں ہون دیتی، اپنے ویر نو ہر تھاں تے سہارا دیتا، موٹے دے نال موٹا لایا، ہر تھاں تے بہادری دی مثال قائم کیتی، ہر مقام تے اپنے ویر نو حوصلہ دیتا، اپنے ویر دے نال شانہ بشانہ چلیاں۔ وہی بی بی زینب لوگوں جدو حضرت امام حسین نے مدینہ چھڈن دا ارادہ کیتا، ان سوچیا چلو جاندی واری نانے دے روزے تے سلام ہی آکھ چھڑیے، پتہ نہیں یہ دوبارہ واپسی نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی، جاندی واری نانا جان دے روزے تے سلامی پیش کر جائیے۔ لوگوں ذرا تصور تو کرو جدو امام حسین اپنے نانا دے روزے تے آئے ہون گے، کی وہ عالم ہوئے گا، امام حسین دے دل تے کی گزر رہی ہوئے گی جس ویلے اپنے نانا جان دے روزے تے حاضر نے، نانا جان دی قبر مبارکہ تے حاضر نے سلامی پیش کرنے واسطے، نال آپ دی ہمشیرہ بی بی زینب بھی نال نے سلامی پیش کیتی، عرض کردے نے نانا جی یہ اوہی گلیاں سن جتھے اسی تھوڑے نال کھیل دے سام، آج اس گلیاں نو سانو چھڈنا پہ رہا ہے، یہ اوہی شہر ہے جتھے نانا جی تھوڑے نال اسی وقت گزاریا، آج اس شہر نو چھڈنا پہ رہا ہے، پر نانا جی اسی کسی اور مقصد واسطے نہیں تھوڑے دین واسطے جا رہے ہیں، نانا جان دین تے وفا کرنے واسطے، دین تے پہرا دین واسطے جا رہے ہیں۔ لوگوں پھر نانا جان دی قبر انور تو حاضری دین تو بعد پھر امام علی مقام اپنی اماں جی دی قبر تے سجدہ کائنات سجدہ خاتون جنت دی قبر اطہر تے تشریف لے کے گئے نے، سلامی پیش کیتی ہے، ایک پاسے بہن کھلوتی ہے، ایک پاسے ویر کھلوتا ہے، سامنے اماں جی دی قبر مبارکہ ہے، ہن ویر بھی عرضیاں پیش پیا کردا ہے، بہن بھی عرضیاں پیش پیا کردیاں نے، اماں ویکھ تے صحیح تیرے پتراں تے کنج دا ویلا آ گیا، ویکھ تیری دھی رانی تے کنج دا ویلا آ گیا، او دھی رانی جنہاں تو بڑے چار لاٹا دے نال پالیا سی، بڑیاں نازاں دے نال پالیا سی، اج او دھی پردیس جان والی ہے، اج او تیرا پتر پردیس جان والا ہے، یہ گلاں کیتیاں، اپنے گھر تشریف لے آئے، گھر دے وچ آ کے پھر تیاری کیتی، ان کچھ لوگ اتھے آ کے غلط لوکاں نو گائیڈ کردے نے، او دی جنگ دے ارادے دے نال نکلے سی، نا وی نا، او تے دین اسلام تے پہرا دین واسطے نکلے سن، میں ہن تواڈے سامنے گلاں پیش کرنیاں نے، کی نال لے کے گئے سن، کی انہاں دے کول موجود سی، اختصار دے نال اللہ اکبر۔ ہن سیدہ زینب نے گٹھڑی بنی، اس گٹھڑی دے وچ نہ سونا ہے تے نہ چاندی ہے، نہ ہیرے نے نہ جواہرات نے، نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ کوئی گل نہ بات، سجدہ پاک نے لوگوں گٹھڑی بنی، اس گٹھڑی دے وچ دو سیر ستو نے، اللہ توجہ نہ سننا، رات بھی اس انداز نہ سے لوگوں نے دعویٰ کہ یہ کی کیتا جو ہن سادہ سنا جو سادے توجہ نہ سن لو، ہن دو سیر ستو نے اس گٹھڑی دے وچ تے مٹی دے چار پیالے نے،
مٹی دے 4 پیالے نے اور پانی دا ایک مشکیزہ ہے، چند روٹیاں نے، اللہ اکبر، تے کھجور دا بنیا ایک مصلی ہے، اللہ اکبر، اور اما پاک سجدہ کائنات سجدہ فاطمہ زہرا دی ایک چادر ہے، سن لو تیاری ہو رہی ہے، ایک چادر ہے، اما جی دی نشانی لے کے سجدہ پاک نال جاریاں نے، تے بائی حسن دا ایک پٹکا ہے، امام حسن پاک بھی شہید ہو گئی سی نے، زہر دتا گیا، ہن بائی حسن دا ایک پٹکا جیڑا بہن اپنے ویر دی نشانی لے کے جا رہی ہے، اپنے بائی دا پٹکا لے آئے تے اپنے بابا علی المرتضی شیر خدا دی تلوار ہے، شیر خدا کی تلوار ہے اور نانا مصطفیٰ کی دستار ہے، یہ ہے گٹھڑی کے اندر مختصر سا سامان میرے بھائیوں، تیاری ہو جاتی ہے، پھر امام حسین پاک کی ایک شہزادی ہے جن کا نام سیدہ صغرا ہے، وہ بہت زیادہ بیمار تھی، ان کو بہت زیادہ بخار تھا، وہ بیٹی صغرا سمجھ رہی تھی کہ شاید میرے بابا مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں گے، وہ اس انتظار کے اندر تھی، شاید بابا مجھے ساتھ لے کر جائیں گے، لیکن امام حسین پاک نے فرمایا تھی رانیے سفر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا، بولو یار سفر، میں تاں کہنا میں تھانوں کو گل سمجھ آ رہی ہے میری، سفر بڑا لمبا ہے یہ رانیے، بڑا دشوار راستہ ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہ تینوں تو پہلوں بڑا سخت بخار ہے، ایرانی تینوں اتنے مدینے چ ہی رہنا پینا ہے، تو ساتھ نہیں جا سکتی، لوگوں تسی سوچ سکتے ہو اس دھی نے جدو باپ دے نال جفا ماریا ہوئے گا، ماں باپ دے سینے لگی ہوئے گی، سیدہ صغرا نے عرض کی تھی بابا مینوں نال لے جاؤ، میں کچھ بھی نہیں کہاں گی، بخار ہے تو کوئی گل نہیں، میں صبر کراں گی، میں پیدل چل رہا گی، بابا مینوں ساتھ لے جاؤ، فرمایا یہ رانی نہیں، اثر گل وچ کچھ ہور سی، سید نو پتا سی اسی کربلا چ جانا تے پیچھے ساڈی کوئی نشانی بھی تے رہنی چاہیے نا، گل اصل وچ آ سی، فرمایا نہیں تے یہ رانی ہے تینوں ایتھے رہنا پینا ہے، اسی جانا ہے، لوگوں پھر سیدہ زینب اور امام حسین پاک 72 تن یہ جڑا پھر قافلہ چل پیا، پھر جدو قافلہ مدینے تو نکلن لگا، اللہ اکبر، صبح دا ٹائم ہے، ہن مدینے والے نو پتہ نہیں چلیا کہ یہ جڑا قافلہ راتوں رات تیاری کر چکیا ہے، صبح جویں سورج نکلیا ہے سواریاں تیار نے، مدینے دے لوگ کٹھے ہو کے آ کے امام حسین دے قدماں نو پکڑ لیا، حضور نہ جایا جے، حضور نہ جایا جے، اے کوفی جڑے نے بے وفا لوگ نے، تسی نہ جایا جے، آپ نے فرمایا مینوں جانا ہی پینا، اختصار دینا، میں جانا ہی جانا ہے، کیونکہ میرے نانے نے فرمایا تو اس فرمان تے عمل ہونا ہی ہونا ہے، میں جانا ہی جانا ہے، سیدہ زینب نے فرمایا کہ اسی جانا ہی جانا ہے، لو جی پاک بیبیاں دی بھی تیاری، سواریاں چل پیاں، یہ ہن قافلہ چلدا چلدا مکے شریف پہنچ گیا، انہیں قافلہ مکے شریف پہنچیا، جدو مکے شریف پہنچیا لوگ اتھے آ رہے نے حج کرن واسطے، لوگ آ رہے نے حج کرن واسطے، تے میرے امام پاک اتھے گئے نے خانے کعبہ شریف جا کے حاضری کی ہے، نوافل ادا کیتے نے، پھر رات دی تنہائی دے وچ کچھ گلاں کیتیاں، راز و نیازیاں سونے رب دی بارگاہ چ عرضیاں پیش کیتیاں، رات دے ٹائم اللہ دی بارگاہ چ دعاواں منگیاں نے، پھر صبح دا ٹائم ہے، ہن دوبارہ اگیوں قافلہ جڑا ہن مدینے تو چلیا مکہ شریف وال، مکے تو کربلا وال جانا ہے، ہن جدوں قافلہ مکہ شریف تو چلن لگا، غلاماں نے پھر عرض کیتی حضور نہ جایا جے، لوگ چنگے نہیں تھوڑے نہ بے وفائی کر جان گے، فرمایا کی ہویا جے، میں اپنے نانے دے دین واسطے جانا ہی جانا، فرمایا میں اپنے نانا دے دین واسطے جاواں گا، لوگ حج کرنے واسطے آ رہے نے، میرے امام کربلا وال جا رہے ہیں، امام حسین پاک کربلا وال جا رہے نے، لوگوں جدو کربلا وال جا رہے نے نا، جدو سفر چلیا آپ دا کیوں آپ نو خبر مل گئی کہ میرے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا، پچھلے جمعے ہی سارا موضوع سی، آپ دے شہزادیاں نو بھی شہید کر دیتا گیا، ہن جدو امام حسین پاک مکہ شریف تو باہر نکلے، تھوڑا جہا سفر کیتا ہے، راستے دے وچ ایک شاعر ملیا جڑا کوفے والوں آ رہا سی، میرے امام نے فرمایا کہ اے شاعر دس
کوفے والیاں دے کی حالات نے. وہ جڑا شاعر سی کوفے دے وچوں ویکھ کے آیا سی امام مسلم بن عقیل دی لاش نو بھی ویکھ کے آیا سی. آپ دے شہزادیاں دی بھی خبر سی. عرض کیتی حضور میں کوفے دے وچوں آیا, کوفے والیاں دے دل تے تھوڑے نال نے پر تلواراں یزید دے نال نے. وہ اندروں کچھ نے تو باہروں کچھ نے. حضور تھوڑا ساتھ نہیں دین والے. حضور میں ویکھ کے آیا امام مسلم بن عقیل نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے, انہاں دے شہزادیاں نو بھی شہید کر دیتا گیا. حالانکہ آپ نو تو خبر سی. ہن جڑا ہن قافلہ سی نا, وہ جڑا قافلہ چل رہا سی, اس قافلے دے وچ حضرت امام مسلم بن عقیل دی ایک بیٹی ہے. ہن امام الانبیاء دے غلاموں, ہن جدوں قافلے والیاں نو خبر ملی ہے امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے نے, آپ دے شہزادیاں نو بھی بڑی بہتری دے نال شہید کر دیتا گیا. ہن امام علی مقام حضرت امام حسین نے امام مسلم بن عقیل دی جڑی بیٹی جیدی 9 سال عمر ہے, اس بچی نو اپنی گود دے وچ لے کے ہن پیار کرنا شروع کر دیتا ہے, سر دے اوتے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتا ہے. او ننی جی سیدزادی ویکھدی ہے اج معاملہ کی ہون والا ہے. عرض کیتی چاچا جی خیر ہے, چاچا جی تسی میرے نال انج پیار کردے ہو, مینوں تے انج لگدا جس طرح کوئی بچہ یتیم ہو جاندا ہے اس طرح یتیم بچے دے نال شفقت دے معاملات ہوندے نے. چاچا جی گل دسو تسی معاملہ کی ہے؟ ہن امام حسین پاک دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے نے. فرمایا نہیں بیٹی گل بالکل سچ ہے, تیرے والد صاحب بھی شہید ہو گئے نے پر اپنے دین دے نال وفا کر کے گئے نے. نانا جان دے دین دے نال بے وفائی نہیں کر کے گئے, نانا جان دے دین تو انہوں نے اپنی جان بھی قربان کر چھڈی ہے. ہن تیرے ویراں نے بھی اپنی جاناں قربان کر چھڈیاں نے. ہن امام حسین پاک اپنی بچی دے نال پیار کردے نے. ہن آپ نے فرمایا نیتی رانی ہے اج تو بعد تیرا حسین بابا ہے, اج تو بعد تیرا باپ حسین ہوے گا, تیری ماں شہر بانو ہوے گی, تیرا ویر علی اکبر ہوے گا, تیرا ویر علی اصغر ہوے گا. ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ہن حضرت امام حسین پاک اسی طرح بچی دے نال پیار کردے نے, تلاشا دے رہے نے. اوتھے قافلہ رک گیا ہے. ہن ایک رات دا سٹے کیتا ہے اسے بے دردی دے نال, اسے تکلیف دے وچ اس تکلیف نو محسوس کردے نے کہ میرے ویر نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے, بچیاں نو بھی شہید کر دیتا ہے. لوگوں رات گزری ہے, ہن اگلا دن شروع ہویا. امام علی مقام نے فرمایا ہن ساڈا قافلہ اگے چلے گا, اسی رکن والے نہیں, اسی دین دے نام تو ہر شے قربان کر چھڈاں گے. لوگوں ہن قافلہ اگے چلے آئے. ہن راستے دے وچ ایک بندہ ملدا ہے, وہ بھی کوفے والوں آن والا بندہ ہے. ہن امام حسین پاک نے فرمایا بیلیا دست صحیح کوفے والیاں دے کی حالات نے. او بندہ بھی عرض کردا ہے حضور کوفے ول نہ جایا جے, کوفے ول نہ جایا جے, حضور وہ لوگ بڑے بے وفا نے, وہ تھوڑے نال نہیں چل سکتے. امام حسین پاک نے فرمایا پھر کی ہوے گا, قتل ہی کر دین گے, اسی اپنے نانا جان دے دین تو شہید ہو جاواں گے پر پیچھے ہٹن والے نہیں, اسی پیچھے ہٹنا نہیں, اپنے نانا جان دے دین دے نال وفا کران گے. ہن لوگوں امام علی مقام دا قافلہ اگے چل پیا ہے. ہن جدوں اگے قافلہ چلے آئے ہن حضرت حر بھی تشریف لے کے آ جاندے نے, یزیدی فوج والوں آندے نے, پر حضرت حر او ہستی ہے جڑے اہل بیت دے غلام نے. اور وہ بندہ ہے جڑے حضرت امام حسین نو چاہن والا ہے, امام حسین پاک دے نال محبت کرنے والے نے. جدوں قافلہ چلن لگا نا ابن زیاد نے فوج بھیج چھڈی, اور نو آکھیا کہ جا کے امام حسین نو جا گرفتار کر لو یا انہاں نو قتل کر دیو. صرف دو ہی گلاں نے, اس تو علاوہ دوسری گل نہیں ہو سکتی. لو جی حضرت حر جس ویلے آئے نا آ کے خط پیش کیتا, حضور ابن زیاد دی طرفوں خط آیا ہے کہ جا تھانوں گرفتار کیتا جاوے گا, جا تھانوں شہید کر دیتا جاوے گا, نہیں تو تھانوں یزید دی بیعت کرنی پینی ہے. پھر خون رسول علی دا لال جلال دے وچ آئے, فرمایا میں خون رسول ہاں, میں یزید دی بیعت نہیں کراں گا. فرمایا میں سب کچھ قربان کر چھڈاں گا پر اپنے نانے دے دین دے نال بے وفائی نہیں کراں گا. فرمایا اپنے نانا دے نال میں بے وفائی نہیں کر سکتا. انہوں نے آکھیا حضور پھر ہن کی معاملات نے؟ فرمایا جو بھی ہوے گا اسی ہتھیار ہاں, اسی تو گھر بار چھڈ کے آ گئے نانے واسطے, اسی تو ہر شے قربان کرنے واسطے تیار ہو گیا. دوجی تے گل ہی کوئی نہیں. یزید دے ہاتھ وچ میں ہاتھ کیویں دواں؟ وہ ہاتھ جڑا میرے نانا جان دے ہاتھ وچ ہاتھ آیا ہوئے, میں یزید دی کیویں بیعت کراں؟ اور سر جڑا سوائے رب تو کسی دے اگے جھکدا نہیں, میں یزید دے اگے جھکاواں؟ یہ ہو ہی نہیں سکدا. پر میں حسین ہاں, علی دا پتر ہاں, میں سجدہ پاک دا دودھ پیتا ہے,
تے میں اس دودھ نو حلال کرنا ہے، میں بے وفائی نہیں کراں گا، جو کچھ بھی ہوئے گا میں بڑی تو بڑی مصیبت دا سامنا کر لواں گا، پر اس دین تے پیرا دے کے جاواں گا، اور میں اس دین تے پیرا دے کے جاواں گا۔ لوگوں پھر آخر کار قافلہ چلدا رہا۔ ہن جناب ہور پیچھے پیچھے نے عرض کردے نے حضور میں تھوڑے پیچھے پیچھے چلدا، تھوڑا جدھر جی کردا ہے چلے جاؤ، جدھر تھوڑا جی کردا ہے، قافلے دا منہ موڑ لو۔ حضور میں نہیں چاہتا تھوڑے نال کوئی اس طرح دا معاملہ ہوئے، میں تھوڑا منن والا ہاں، تھوڑا خادم ہاں، تھوڑا نوکر ہاں، پر یزید دی طرفوں آرڈر آ رہے نے حضور تسی کسی ہور پاسے چلے جاؤ، پر میں اسی کسے پاسے نہیں جانا، ادھر ہی جانا جدو رب دا حکم، پر میں کہ میں ہور کسے پاسے نہیں جا سکتا، ہن میں کسے پاسے نہیں جانا۔ لوگوں پھر قافلہ چلدا ایسی تھاں تے پہنچیا، اس مقام تے پہنچیا جتھے امام علی مقام دی سواری رک گئی، اس مقام تے جا کے آپ دی سواری رک گئی، اگے سواری چلدی نہیں، اس تھاں تے آ کے سواری رک گئی۔ آپ نے پوچھا بیلیاں کولو دسو جگہ کیڑی ہے، یہ تھاں کیڑی ہے، یہ جگہ کیڑی ہے جتھے آ کے میری سواری رک گئی ہے؟ آواز آندی ہے کربلا ہے، یہ کربلا دا میدان ہے۔ فرمایا بس ساڈا سفر اتھوں تک ہے، فرمایا اتنے ساڈے ہن خیمے لگن گے، اتھے فرمایا جو کچھ بھی ہونا ہن سارے فیصلے جو تقدیر دے فیصلے نے فرمایا اتنے کربلا دے وچ آن گے۔ لوگوں گل نو سمجھنا ہے او کربلا دی تھا او تھا ہے جتھوں کدی گزر مولا کائنات مولا علی شیر خدا دا ہویا سی، اس مقام تو مولا کائنات دا گزر ہویا سی، تو مولا کائنات نے بھی اس تھاں تے سواری روک کے اعلان کیتا سی لوگوں اے او تھا ہے جتھے میرا پتر حسین شہید ہوئے گا، اے او تھا ہے جتھے میرا پتر حسین شہید ہوئے گا۔ لوگ امام حسین پاک دی ولادت ہوندی ہے، حضور پیار کرتے نے، حضور اپنے شہزادے دے نال بڑے چاہت بڑے لاڈ پہ کرتے نے، تے جبریل امین آ کے عرض کرتے نے سونے جس شہزادے دے نال اتنا پیار پہ کرتے ہو اسے شہزادے نو شہید بھی کر دیتا کیا؟ اسے شہزادے نو بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا جاوے گا۔ حضور نے فرمایا جبریل کیوں؟ عرض کیتی حضور ہون گے تو کلمہ پڑھن والے ہون گے تو نام نہاد اوپروں اوپروں کچھ جان گے، پر دین دے نال بے وفائی کر جان گے، تھوڑے نواسے نو شہید کر چھڈن گے۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اوتھے پھر جڑی گل ارشاد فرمائی نا، کسی بھی کتاب دے وچ گل موجود نہیں، کسی بھی کتاباں پڑھ لو، سیرت دیاں کتاباں پڑھ لو، کسی بھی کتاب دے وچ گل موجود نہیں کہ میرے نبی نے دعا کیتی ہوئے یا اللہ میرے حسین تو مصیبت ٹال دیں، کتے بھی گل نہیں کیتی، کدھر بھی گل نہیں کیتی، حالانکہ حضور دعا کر دیندے ہائے ہائے پاسا ہی پلٹ جانا سی، پر اتنے گل ہو سی حضور نے بھی تیاری کیتی اپنے بیٹے حسین دی، حضور سجدے دے وچ چلے جاندے نے، حضور سجدہ لمبا کر دیندے نے، حضور 72 تسبیحاں پڑھ لیندے نے، حسین پاک سجدے دے وچ نانا حضور دے اوتے جلوہ کرنے، صحابہ پیچھے نماز پہ پڑھتے نے، رب نے فرمایا جبریل جا چلا جا میرے سونے دی بارگاہ وچ، اج اونی دیر تک سر نہیں جے چکنا جنی دیر تک حسین اپنی مرضی دے نال نہیں اترے گا، حسین اپنی مرضی دے نال نہیں اترے گا۔ اے بھی رنگ کدی کدی بکانا پیندا ہے، حسین نہیں اتردا، سونے تسی سر نہیں جے چکنا۔ امام حسین پاک نے اتنا لمبا سجدہ کروایا نانا حضور دا نا 72 تسبیحاں پڑھ لیاں، امام حسین بھج کے اپنی اماں جی دی بارگاہ اماں اج میرے نانے نے بڑا ہی لمبا سجدہ کیتا، بڑا لمبا سجدہ کیتا نانا حضور نے۔ اماں جی نے فرمایا پترا کی گل ہے کی کر کے آیا؟ عرض کیتی اماں نانا جی سجدے دے وچ میں اوتے بیٹھ گیا، میں سوار ہو گیا، تو نانا جی نے بڑا ہی لمبا سجدہ کیتا، تے ماں جی نے فرمایا پترا تو کی کیتا ہے؟ میرے بابا نو انی دیر سجدے چ انی تکلیف چ پا چھڈیا، جیڑی امام حسین نے گل کیتی نا، عرض کیتی اماں اج نانا حضور نے 72 تسبیحاں پڑھیاں نے، کل وقت آوے گا دین دے اوتے اوکھا ویلا میں انہاں 72 تسبیحاں دی لاج رکھاں گا، 72 تن دے کے کربلا دے وچ دین نو بچا لواں گا، 72 تن قربان کر کے اس دین نو بچا لواں گا۔ لوگوں میرے نبی نے کدھر بھی دعا نہیں کیتی، مولا کائنات نے کدھر بھی دعا نہیں کیتی یا اللہ میرے پتر تو یہ مصیبت ٹال دے، نہ ہی سجدہ پاک نے کدھر بھی دعا کیتی یا اللہ میرے پتر تو یہ مصیبت ٹال دے۔ لوگوں امتحانات دے وچوں ہی اپنے
सिखाते ने जिन्हां दे पुत्र नालायक हुंदे ने मेरे हुसैन दी तरबियत हजूर ने की है हुसैन दी तरबियत मौलाए कायनात ने की है हजरत इमाम हुसैन दी तरबियत सजदा कायनात ने की है और इतना अच्छा इम्तिहान दिया इतना बड़ा इम्तिहान दिया कि कायनात के अंदर पहला नंबर ले गए कायनात के अंदर पहला नंबर ले गए दीन इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियां दे गए दीन इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियां देंगे हमारी बात यहां तक पहुंची थी कि करबला तक पहुंचे अगले जुमे हम इससे आगे फिर चलेंगे फिर अगले जो मामलात हैं उसके बाद आगे समाप्त करेंगे अल्लाह करीम की पाक बारगाह में अल्लाह हमें हुसैनी बनकर जिंदगियां बसर करने की तौफीक अता फरमाए आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।